آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تکبرانہ روش اختیار کرتا ہے، یعنی لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کسی بیمار کو بیماری میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کسی تکلیف میں دیکھ کے کسی کو خوش ہو رہا ہے، کوئی شراب پی کے راستے میں پڑا ہوا اس کو دیکھ کیا ذلیل ہو رہا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ چھٹے آسمان سے اس کے اعمال کو واپس، اس کے لیے رحمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مجھ سے کچھ لوگوں کا اختلاف ہوا، ان میں سے کچھ لوگ کسی بلا میں گرفتار ہو گئے، میرے پاس کچھ لوگ کہا دیکھا آپ کا مخالف کیا، میں نے کہا استغفر، چپ رہو، خاموش رہو۔ مسلمانوں سے اختلاف ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہنسنا یہ کسی مومن کی شان نہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کسی مصیبت میں دیکھ کے مسکرائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس مصیبت میں وہ گرفتار نہیں ہو جائے۔ اس لیے کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کے کبھی مت ہنسنا، کسی کو بیماری میں دیکھ کے، کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے کبھی تکبر کر کے ہنسنا نہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا کس کو بیماری میں دیکھ کے بہت بھر رہا ہے، مجھے تو ایک تپانچہ مارا تھا اس لیے بھر رہا ہے، ارے تو کون سی کھیت کی مولی ہے یار، وہ کیا بھرے گا؟ کسی کو دیکھا پریشان ہے، دیکھو یہ کیا بھر رہا ہے، ارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، تو کون ہے؟ بلکہ یہ دعا کر اللہ مجھ پہ جس نے ظلم کیا تو سب کو معاف کر، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر۔ اللہ کے بندوں کا بھلا چاہو، خیر چاہو، ان کی مصیبت نہ چاہو۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے نام اعمال 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو 7ویں آسمان کا فرشتہ ان اعمال کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ دروازہ بند کر دو، بلکہ اس کے دل کا دروازہ بند کر دو، یہ عمل کرنے والے کے دل کا دروازہ بند کر دو، اور اس کا عمل اس کے لیے منہ پہ اس کے پھینک کر کے مارو، اس کے منہ پہ مار دو، اس کا عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے اور اس کے دل پر تالا لگا دیا جائے، دروازہ لگا دیا جائے، بند کر دو تالے سے اس کا دل، کیونکہ میں حجاب کا فرشتہ ہوں، حجاب کا، اس کے عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ عمل اس لیے کرتا تھا کہ محلوں میں اس کا نام ہو، جلسوں میں اس کا نام ہو، شہر شہر قریہ قریہ اس کی باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مجھے حکم دیا کہ میں کبھی ان کی شہرت اور مقبولیت نہیں ہونے دوں گا بلکہ ان کو ذلیل کروں گا۔ اس لیے نیکی کرتے ہو نا، جلسے میں نام ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھو مسجد مدرسے میں چندہ دینے کی بات آئے گی تو لوگ جلدی آگے نہیں بڑھتے، لیکن جب فوٹو چھپتے برابر ماتے، جہاں نام ہوتے برابر ماتے، بلکہ جہاں مسلمانوں کا بھلا بھی نہ ہو اور وہاں فوٹو چھپے برابر دیکھیں۔ کیوں؟ نام چاہیے، نام، ذلیل ہوں۔ بازاری شہرت کوئی شہرت ہے؟ اللہ کے لیے دو، نیکی کرو اللہ کے لیے، اور یاد رکھنا جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ اس کے ڈنکے بجاتا ہے، زمین کے اوپر رہتا ہے تو بھی ڈنکے بجاتا ہے، زمین کے اندر جاتا ہے تو بھی ڈنکے بجاتا ہے۔ بلکہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مقرر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ والے زمین پہ ہوتے ہیں، جب زمین پہ ہوتے ہیں تو روزانہ میلہ ہوتا ہے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو سالانہ میلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا ہے میلہ، ان کے پاس لگے رہتے ہیں۔ تو 7ویں آسمان سے بھی جو لوگ جلسوں میں، محلوں میں، علاقوں میں اپنی شہرت کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اس کے دل کو تالا لگا دیا جائے اور وہ ذلیل ہوگا، اس کی مقبولیت نہیں ہوگی، چند دنوں کے لیے وہ ہوگا۔ پھر اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عمل کے محافظ فرشتے ایک بندے کے عمل کو، اس کے اخلاق حسنہ کو، اس کی خاموشی کو، اس کے ذکر کثیر کو، اس کے سارے اعمال کو لے کر خوشی خوشی عرش الہی کے نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی 7 آسمان سے بھی گزر جاتا ہے اس کا عمل۔ ایک ایسا بھی بندہ ہے
اس کا عمل ساتوں آسمان سے اوپر گزر جاتا ہے اور وہ فرشتے اللہ کے عرش کے نیچے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں اور اس بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں، اے اللہ یہ بندہ دیکھ کتنے اچھے عمل کرا ہے، اس نے کتنے بہترین عمل کیا ہے، ذکر کثرت سے کیا، اخلاق حسنہ اس کے اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ تھے، اے میرے فرشتوں تم میرے بندے کے اعمال کے محافظ تھے، لیکن میں تو اس کے دل کا بھی نگہبان ہوں، میں اس کے دل کا بھی نگہبان ہوں فرشتوں، اور میں اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں، اس کے یہ اعمال میری رضا کے لیے نہیں تھے، یہ تو میرے علاوہ دوسروں کو راضی کر کے ان کا مقبول اور منظور نظر بننا چاہتا تھا، میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، اور سب فرشتوں کی بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے، زمین والوں کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، آسمان والوں کی اس پہ لعنت ہوتی ہے، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر عمل چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رد کر دیتا ہے کہ فرشتوں میں اس کے دل کی کیفیت جانتا ہوں، یہ میرے لیے نہیں کرتا تھا، یہ تو دوسروں کا مقبول بننے کے لیے۔ سوچو، اپنا اندر ٹٹولو، اللہ تو سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور اس پہ کیا بھیانک کام معاملہ ہوتا ہے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین والوں کی لعنت، آسمان والوں کی لعنت، وجہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ بندوں کے لیے کیا، بندوں کے منظور نظر بننے، بندوں میں مقبول ہونے کے لیے کیا۔ جب یہ حدیث پوری آپ نے بیان کر دی تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رونے لگے، حضرت معاذ بن جبل رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں کیا عمل کروں؟ رونے کی تو بات ہی تھی، جب سارے اعمال کسی کا پہلے آسمان سے، کسی کا دوسرے آسمان سے، کسی کا تیسرے آسمان، کسی کا چوتھے آسمان سے، کسی کا پانچویں آسمان، کسی کا چھٹے، کسی کا ساتویں، حتیٰ کہ جو عرش تک پہنچ جائے جس کے عمل، وہاں سے بھی واپس ہو گئے۔ معاذ بن جبل رونے لگے، عرض کی، یا رسول اللہ اب میں کیا عمل کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے معاذ اپنے نبی رحمت کی پیروی کر، اے معاذ اپنے نبی رحمت کی پیروی کر، اگرچہ تیرا عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو، یقین کامل کے ساتھ، عمل تھوڑا بھی کرو چلے گا لیکن یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کرو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، اپنے بھائیوں کی غیبت سے اپنی زبان بند کر لو، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پہ نہ ڈال، اپنے بھائیوں کے کندھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ نہ ڈال، اپنی پاک دامنی اور مسلمان بھائیوں کی برائی کے قصیدے نہ پڑھ، اپنے مسلمان بھائیوں کو عاجز اور خود کو بلند ممتاز نہ کر، اعمال لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ کر بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ایک حدیث اگر یاد کر لو، انشاءاللہ دنیا بھی کام